اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک اہم ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا اس وقت جل رہا ہے، اور وہ ٹکڑا فلسطین کے مسلمان جن پر ایک عرصہ سے ظلم و بربریت ڈھائی جا رہی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے پچھلے کئی سالوں سے یہ ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور فلسطین کے مظلوم، بے بس اور بے سہارا لوگ اس وقت دشمن کی طرف سے، کفر کی طرف سے آگ اور خون کی لپیٹ میں ہیں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اور اسرائیل کی پشت پر امریکہ کھڑا ہے اور کفریہ طاقتیں کھڑی ہیں جو اپنے تمام تر وسائل اور طاقت وہاں پر استعمال کر رہی ہیں، جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے جینے کے حق کو بھی چھین لیا ہے، ان کی عمارتوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے ہیں، اور ان کے لیے اسپتال ختم کر دیے گئے ہیں۔ علاج معالجے کے لیے ان کی جگہ کوئی نہیں ہے، ان کے رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، اور ان کے بچوں کو سکول جانے کے لیے سکول نہیں ہے، اور کھلے آسمان کے نیچے وہ اس ظلم اور جبر کے نظام کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں، لیکن کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا بھی ان کے لیے جرم بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی بموں کی بارش ہو رہی ہے، میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، ٹینکوں کے ذریعے، گولوں کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے ان پر زندگی کی راہیں تنگ کر دی گئی ہیں، اور ان کے بچے، عورتیں، بزرگ، بیمار سب اس آگ اور خون کے لپیٹ میں ہیں۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہ اس وقت ملت اسلامیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر نکلے اور ہمارا مسیحا بنے، مسلمانوں کی صفوں سے کوئی محمود غزنوی بن کر نکلے اور ہمیں اس ظلم سے نجات دلا سکے، مسلمانوں کی صفوں سے کوئی خالد بن ولید بن کر نکلے، اور عمر بن خطاب جیسا جری اور پہلوان بادشاہ وقت آئے جو ان کو اس ظلم کی چکی سے نجات دلائے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں اس ظالم سرزمین سے، ان ظالم لوگوں سے، اس ظالم بستی سے باہر نکال دے، جہاں کے رہنے والے نہ بچوں پر رحم کر رہے ہیں، نہ عورتوں پر رحم کر رہے ہیں، نہ بزرگوں پر رحم کر رہے ہیں، کسی پر بھی رحم نہیں کر رہے، اور اس وقت مکمل طور پر، ویسے تو پچھلے کئی سالوں سے ان کا یہ ظلم کا نظام وہاں پر قائم ہے، لیکن گزشتہ کچھ مہینوں سے تو یہ ظلم اور زیادتی تو اپنے انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے، آگ اور خون اور نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسے وقت کے اندر دنیا کفر تو ایک پیج پر ہے، اسرائیل کو تمام تر وسائل مہیا کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف ملت اسلامیہ کا حکمران اور عالم اسلام اس وقت بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اجتماعی طور پر بے حسی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، باوجود وسائل کے، باوجود طاقت کے، افرادی قوت کے، اور 57 اسلامی ممالک وسائل سے مالا مال، اسلحہ سے مالا مال، رزق سے مالا مال، پیسے سے مالا مال، افرادی قوت 1.5 ارب کے قریب مسلمان، لیکن دشمن کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہیں۔ دشمن نے ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، اور کوئی آواز حق بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس دن دناتے دشمن کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہے۔ ہاں، ہم عوام ہیں، عوام کیا کر سکتے ہیں؟ عوام وہاں پر جا کر لڑ نہیں سکتے، عوام وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن عوام یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں،
माह रमज़ान की बबरकत सातों के अंदर उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं कि या अल्लाह उनको जुल्म से निजात नसीब फरमा, दुश्मन को नेस्त व नाबूद फरमा। वो बच्चे, सिसकते हुए बच्चे, बल्कि वो ख़वातीन जो अपने बच्चों की लाशें अपने हाथों में उठाकर फिर रही हैं और दुनिया इस्लाम को, उनके ज़मीरों को झंझोड़ रही हैं कि अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, तुम्हारा गरेबान होगा, हमारा हाथ होगा, फिर वहाँ पर क्या जवाब दोगे। सामीन गिरामी कदर, ऐसे वक़्त के अंदर हमें क्या करना चाहिए और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, हम उनकी मदद कर सकते हैं, दुआओं में उनको याद रख सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, तहरीर की सूरत के अंदर, तकरीर की सूरत के अंदर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं उनके लिए, और दुनिया के ज़मीरों को और ख़ास कर आलम इस्लाम के हुक्मरानों के ज़मीरों को जोड़ सकते हैं, उनको मुतरब्बे कर सकते हैं कि इस तरफ उनका ध्यान हो और मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले सफ़ारती ज़राए का इस्तेमाल किया जाए, सफ़ारती तरीके इस्तेमाल किए जाएँ। लेकिन मुशाहिदे की बात यह है, सफ़ारती तौर पर कोशिशें बिल्कुल बेकार साबित होती हैं। हाँ, इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया जाए, जो हमारी तंजीमें हैं OIC और इसके अलावा जितनी तंजीमें मुसलमान ममालिक की हैं, उनको एक्टिव किया जाए, फ़ाल किया जाए, इस हवाले से उनको मुतहर्रिक किया जाए, ये सारी कोशिशें की जाएँ। और जो हमारे इत्तेहादी ममालिक हैं उनके साथ रब्ता किया जाए, उनको इस मैदान के अंदर एक्टिव किया जाए और उनके ज़रिए इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर सफ़ारती कोशिशें कामयाब नहीं होती, उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो फिर आखिरी हाल मुसलमानों के पास, आखिरी हाल इस्लाम के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त, जान, माल की हिफाजत के लिए वो वाहिद रास्ता जिहाद का रास्ता है। इस वक्त अमलन जिहाद ख़त्म हो चुका है, जिसकी बिना पर मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, कुफ़र के आगे मगलूब हैं और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। ऐसे वक़्त के अंदर हमें जिहाद का रास्ता अपनाना चाहिए, जिहाद की राह पर चलना चाहिए। और जिहाद के अंदर मिल्लत इस्लामिया की इज़्ज़त भी है, अज़मत भी है, शान भी है, बका भी है, और दुनिया के अंदर इज़्ज़त के साथ जीने का सलीका और तरीका भी जिहाद के अंदर है। अल्लाह करीम हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाई जो हमें पुकार रहे हैं और हमारी तरफ से इज्तिमाई बेहिस्सी का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, अल्लाह उन मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमाए और मालिक हमें गैरत ईमानी अता फ़रमाए, मालिक हमें जज्बा जिहाद नसीब फ़रमाए, अल्लाह हम सबको शौक़ शहादत नसीब फ़रमाए। अल्लाह आलम इस्लाम को फिर से अपना खोया हुआ मकाम फिर से अल्लाह इनको अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।